الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر بھی یہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ پر سبحان اللہ کی بھی سبحان اللہ اصل میں میری عادت کچھ اور ہے میں خاموشی کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے آپ چپ کر کے سبحان اللہ اس وقت کہیں جس وقت سینے میں چوٹ لگے یہ مجھے جو ہے نا سیک چڑھانے کے لیے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں دل میں کہتے رہے اللہ اکبر ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا اور بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی
اہل چین چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ اور بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے؟ اور کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، اور بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ میرے مخدوم و محتشم جگر گوشہ حضور قطب العلماء حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عبد الصمد صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے میزبان محتشم جناب حضرت علامہ محمد امجد فرشتہ صاحب، تمام ہماری پیشانیوں کے جھومر محتشم مکرم علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، حضرات گرامی، یوں تو میرے اور آپ کے آقا کے احسانات، عنایات اور مہربانیوں کا قرض ہم سب کے ذمے اتنا ہے کہ ہم نسل در نسل، ہمارا بند بند اور سند سند، ہماری سانس سانس حضور پر درود سلام پڑھے، ہم حضور کے ایک قرض کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ہم حضور کے قرض تلے نسل در نسل دبے ہوئے ہیں۔ یہ جو مختصر سی یاد ہے جس کا نام محفل میلاد ہے، یہ صرف اس سمندر میں سے ایک قطرہ ہے، ورنہ آپ اور ہم اس کریم کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ علامہ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری نے پوری 1000 صفحے کی کتاب کو 5-6 سطروں میں سمو دیا۔ میں نے کیا کہا؟ 1000 صفحات پر مشتمل کتابوں کو، یہ کمال ہے اس بندے کا، اس نے چند سطروں میں قرآن حکیم نے اپنے ایک مختصر اور حسین اور عظیم جملے میں کہا کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ میرے محبوب سے پہلے پوری کائنات میں گھپ اندھیرا تھا۔ یہ اس جملے کا مفہوم ہے، 4 سپارے کا جملہ، ان کانوا من قبل لفی ضلال۔ مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب کی آمد سے پہلے پوری بزم ہستی خدا کی ساری بستی، اس پوری بستی، کہیں کجا نہ سمجھ لینا یا چوکنا والی نہیں، اللہ کی بستی، پوری کائنات میں حضور سے پہلے گھپ اندھیرا تھا، پھر ڈالا مدنی نے پھیرا تھا، پھر ان کے آنے سے کائنات میں گل رنگ سویرا تھا۔
پہلے گھپ اندھیرا پھر ہو گیا نور سویرا. کیوں؟ کیونکہ ڈالا میرے نبی نے پھیرا اور بنایا مدینے میں ڈیرا. انکار کر سکتا ہے کیڑا؟ اب قرآن نے جسے اندھیرا کہا، ظلمت کہا، شب یلدا کہا، شب دیجور کہا، سیاہ رات، پوری کائنات ظلمت قدے میں غرق تھی. اور اقبال نے، اب مولانا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ رکھ رکھاؤ سے کام لیتا ہے، مسجد کا امام ہے، کمیٹی نہ روس جائے، جب مفتی صاحب فتویٰ نہ دھر دے، کئی خطرے ہوتے ہیں. اقبال کو خطرہ تھا ہی کوئی نہیں، نہ وہ وزیروں سے گھبراتا تھا، نہ وہ شاہوں تلے آتا تھا، نہ کہیں وہ نماز پڑھاتا تھا. اس لیے اس نے ٹھوک بجا کے بندوں کی بجائے اوپر چہرہ کر لیا. اس نے کہا میرے مولا تیری دھرتی کے کچھ لوگ تو کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے، نبی کیا کر سکتا ہے، نبی کے بس میں کیا ہے، لیکن میرے مولا تیرے پاس انصاف کا ترازو ہے، تو بتا جب تک نہیں آئے تھے میرے مصطفیٰ تیری کائنات کا نقشہ کیا تھا. اب اسی کو اقبال نے کہا ہم سے پہلے تھا عجب. اب ہم سے مراد آپ نہیں ہیں، ہم تو طفیلی ہیں، ذات رسالت مراد ہے، حضور ہے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. میرے اللہ، میرے حضور، میرے آقا سے پہلے تیری دنیا کا نقشہ کیا تھا، نمونہ کیا تھا، توحید کہاں تھی، رسالت کہاں تھی، بندوں کے بندوں سے رشتے کیا تھے، کہاں تھے سجدے، کہاں تھے درود، کہاں تھا قیام، کہاں تھے قعود، کہاں تھی التحیات. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. کہیں پتھروں کی پوجا اور انسان خوگر پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. کہتے انسان بیچارہ مجبور تھا، یہ اسی کو مانتا تھا جس کو یہ چھو لیتا تھا، جو اس کے مغز میں آتا تھا، جو اس کی سمجھ میں آتا تھا، جسے یہ نظر میں سماتا تھا، یا جس کو یہ چکھ لیتا تھا اسی کو اٹھا کے گھر میں رکھ لیتا. نہیں سمجھ؟ سونے سونے پتھر جیڑا لبیا گھر میں، چلو بھی انہوں ہی پوج لو. کہیں پتھروں کو پوج رہا ہے، کہیں پیپل کو پوج رہا ہے لمبا جو ہے، کہیں بہڑ کو پوج رہا ہے، کہیں دریا کی روانی کو پوج رہا ہے، کہیں سمندر کی طغیانی کو پوج رہا ہے، کہیں کسی نشانی، کہیں، اور گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ مٹی کے ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز خدا بن گئی. حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر چیز خدا بن گئی. کیوں؟ حقیقی خدا نہ آنکھ میں آتا ہے، نہ نظر میں سماتا ہے، نہ مغز میں آتا ہے، نہ گھر میں رکھا جاتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا. اس کی ایکو بھی بند کر دے بھائی، بڑی مہربانی. اب سارے کام ہی میرے تو الٹ ہی ہے، ریت فرید دی پٹھڑی ساری. تو آپ نے غور فرمایا اتنے سارے خدا
اور حقیقی خدا کو کوئی جانتا بھی۔ مصر کے لوگ اتنے گرے، حالانکہ مصر کی تہذیب بڑی عظیم تہذیب کہلاتی ہے، مگر مصر کے لوگ سب سے نیچ پن میں، پستی میں ایسے گرے کہ گوبر سے، گندگی سے نکلے ہوئے گندے ریگتے کیڑے کو پوج رہے تھے۔ چائنا کی تہذیب کتے کو مقدس سمجھ بیٹھی، اور باقی دنیا تو رہی خود جہاں خدا کا اپنا گھر، وہ بن گیا صنم نگر۔ نہیں سمجھ؟ 360 بت کہاں تھا؟ آج تو مولوی اوپر ایڑیاں اٹھا کے منہ کے زاویے بنا کے کہتا ہے نبی کیا کر سکتا ہے؟ سرکار نبی کچھ کرے نہ کرے، کعبہ نبی نے ہی بنایا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ یہ جو آل سعود ہے، یہ جو اب تخت پہ موجود ہے، ایک صدی سے پہلے اس کا کوئی نہیں وجود ہے۔ پھر کون سی جماعت آئی؟ کس علامہ نے کعبے کو بتوں سے پاک فرمایا؟ کوئی تو آیا ہوگا جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہوگا، جس نے بتوں کو منہ کے بل پٹخایا ہوگا، جس نے منات کو توڑا ہوگا، جس نے لات کو توڑا ہوگا، جس نے حبل کے ٹوٹے اڑائے ہوں گے، کوئی تو آیا ہے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو منہ کھولیے، کچھ بولیے، بتائیے وہ کون سی جماعت ہے؟ یہ کون سی جماعت کا امیر ہے جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے؟ ایک ہی زبان سے جملہ آیا ہے کہ جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے، آج چوکنا والی نے اسی کا میلاد منایا ہے۔ یہاں سے آپ کو نمک حلال طبقہ سمجھ میں آیا ہے۔ جس نے اس مدنی کے نام کا کھایا ہے، آج جو ہم پہ توحید کا سایہ ہے، کیا اس کے پیچھے مولوی اللہ وسایا ہے؟ بتاؤ نا، یا مولوی اللہ جیوایا ہے، یا مولوی عبداللہ ہے، یا مولوی عنایت اللہ ہے؟ وہ کون سا گھرانہ ہے؟ گزرا ایک زمانہ ہے، میں نے یہی مسئلہ شکر ہے مجھے یہ اوکھے مسئلے نہیں، سوکھے سوکھے۔ آپ فرمائے نا کعبے میں کتنے بت تھے، یہ تو کوئی چھپی ڈھکی نہیں، 360 بتوں کی غلاظت سے کعبہ اٹا ہوا، کعبے کا کلیجہ پھٹا ہوا، کفر ہے کعبے میں ڈٹا ہوا۔ اب کوئی تو آیا ہے۔ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، آگے قدم بڑھائیے۔ یہ پوری کائنات مشرق سے لے کر مغرب تک، کوئی پیپل کے پجاری، کوئی بہڑ کے پجاری، کوئی سورج کے پجاری، کوئی چاند کے پجاری، اور پوجتے پوجتے ذروں تک، دریاؤں تک، کیڑوں تک کو دنیا پوج رہی تھی۔ پھر میرا وہی سوال ہے کہ کوئی تو آیا ہے جس نے بندے کو رب سے ملایا ہے۔ یہ آپ نے جو مسجد اور مسجد کا مینار بنایا ہے، یہ کون سے علامہ نے کرم فرمایا ہے؟ یہ کس نے نمونہ نقشہ سمجھایا ہے؟ جس نے بندے کو معبود کے آگے جھکنے کا طریقہ، سلیقہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، قل ہو اللہ۔ کوئی تو، چلو فی الحال اتنا ہی صحیح، کوئی تو
آیا ہے جس نے یہ مینارہ اتنا پیارا. حضور غور فرمائے, تھوڑا سا توجہ فرمائے, پھر ذرا یہ تو جلدی جلدی سمیٹ لپیٹ کے میں کہوں کہ یہ تو رہا خدا سے تعلق, پھر بندوں کا بندے سے تعلق. جو سب سے منظم تہذیبیں, روشن تہذیبیں, اونچی تہذیبیں تھیں, وہاں ماں کی عزت بیٹوں کے ہاتھوں لٹتی تھی. وہاں بہن سے بھائی بے حیائی کھلے عام کرتا تھا. بیٹیاں باپ پالتا تھا, پال کے ہوس کا نشانہ بناتا تھا, پھر بھی وہ دارا اور سکندر کہلاتا تھا. اگر ایران کی تہذیب کسی نے سنی یا پڑھی ہے, یہ دارا کس کی پیداوار, کوئی اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ جن کے نام آتے ہیں ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو بیٹی بہن ماں کی عصمت دری کو ثواب سمجھتے تھے اور کوئی انگلی اٹھا نہیں پاتا تھا. سارے شریف النسل تھے, صاحب عقل تھے. خود عرب کی دنیا میں باپ مر جاتا اور اس کی جو بیوی ہوتی, بیٹا اسی باپ کا چادر اٹھا کے ماں پہ ڈالتا. وہ ستیلی ماں اس کی چادر تلے آتی, وہ بھی اس کی رکھیل اور وراثت بن جاتی, پھر وہ اس کی عزت کے دھجیاں اڑاتا. یہ ساری دنیا میں نشان ہے, آخر کوئی آیا مہربان ہے. یہ بدل گیا سارا جہان ہے. میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون ہے. اگر کسی جماعت کا نام, یہ جماعتیں کروڑوں کھا گئیں, اربوں ڈکار گئیں, ہر جماعت ریلی اور ریلا, لیلی اور لیلا, یہ تھیلے اٹھا کے پھرتے ہیں, مشرق مغرب سے چندے بٹورتے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے ان کے سیکٹریٹ ہیں. یہ بیچارے 5 مرلے میں انقلاب لا نہ سکے, لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکے ہی پھیرے. اگر ہے کسی میں دم خم تو کرے میری بات کو کم. صرف میلاد کا غم, کیا بد نصیب قوم ہے, کس بات پہ کرتی ہے ماتم. ہر مولوی کا سیمینار, مودودی صاحب کا لاہور میں سیمینار ہوا, کروڑوں روپے لگے, 3 دن تک سارے ہوٹل بک. مفتی محمود کا سیمینار ہوا 3 دن تک پشاور میں, 30 لاکھ صرف یہ جو باہر جنریٹر شریف اس کا بل آیا. مفتی محمود کا سیمینار. میں نے کہا جناب یہ دیوبند, یہ سلفی, یہ فلاں, یہ مودودی, اتنے بڑے پیسوں کی ریل پیل, آخر یہ سیمینار, یہ یادگار کیا ہوا سرکار؟ جواب آیا ان کی خدمات دیکھو, ان کی خدمات دیکھو, چشم ماں روشن دل ماں شاد, ان کی سروسز دیکھو, انہوں نے کیا کیا دنیا کے لیے. میں نے بھی آہستہ سے پوچھ لیا کہ میری جان مولوی فضل الرحمان, عجیب ہے یہ نشان. میں آدھا نون اور پیپل کا بیڑا غرق یہی اکیلا مرد کرے گا. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں, جیڑے بیڑے دا ملہا فضل الرحمان, انہوں آرام نال ہس کے تک دائے شیطان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں نے صرف مشورہ دیا ہے کہ نجات چاہتے ہو تو اسے جان چھڑاؤ, لیکن ذہن میں رکھو کہ پوچھ سکتے ہیں ہم کہ اگر معیار اور میرٹ خدمات ہیں کہ جس کی خدمات زیادہ
اس کی کرو بات، ٹھیک ہے، جس کی ہوں خدمات زیادہ اس کی کرو بات زیادہ۔ اور پھر یہ چیلنج ایک ریڑی والا بھی کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کے آتھرز، تھنکرز، سکالرز، علامہ، فہامہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، جماعتیں، جماعتوں کے امیر، سارے فقیر، پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں دھرو اور مدینے والے کا ایک دن ایک پلڑے میں دھرو اور وزن تم کرو، پھر تمہیں پتا چلے کہ ان کی خدمات کیا، تمہاری کائنات کیا۔ اگر میرٹ خدمات ہیں تو یہ مسجدیں کس کی یادگار ہیں؟ اس کے پیچھے بھی مولوی محمد یار ہیں۔ یہ جو مسجدوں کے مینارے ہیں، یہ جو تلاوت قرآن ہے، یہ جو کہیں سنت ہے، کہیں نفل ہے، کہیں فرض ہے، یہ کس کا قرض ہے؟ اور اس سے بھی آگے یہ جو ماں ہے، بلند مکان ہے، ماں کی شان ہے، آج بیٹا اماں کے قدموں پہ قربان ہے، آج نکلتا ہے گھر سے اماں کے پاؤں چھو کے واپس آ کے تو ماں جی خیر ٹھیک ہو۔ یہی ماں تھی، یہی بیٹا تھا، نہ رشتہ تھا، نہ رشتوں کا تقدس تھا، نہ پاکیزگی تھی، نہ ربط تھا، نہ ضبط تھا، نہ ملنا تھا، نہ ملانا تھا، نہ آنا تھا، نہ جانا تھا، یہ بھی ایک زمانہ تھا۔ یہی بیٹی تھی باپ کے ہاتھوں ذبح ہوتی تھی، اور یہی بیٹی جب گھر میں پیدا ہوتی تھی، اٹھاؤ قرآن، اللہ فرماتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ قرآن کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا، لیکن قرآن نے کھول کھول کے بولا کہ کیا ہے مدنی ڈھولا، انہاں بدبختاں پایا میلاد تے رولا، پھر بھی آدھے ہاتھ رکھو ہولا۔ حضور انصاف تو ہونا چاہیے کہ یہ جو بیٹیوں کے ساتھ قرآن بتا رہا ہے، یہ آیت 14ویں سپارے میں ہے، سورۃ نحل میں اللہ فرماتا ہے جب کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی، پہلا اثر منہ کالا، اجالا نہیں اندھیرا، بیٹی جو آ گئی، ظل وجہہ مسودا، منہ کالے، سب کے دادا، نانا، ماموں، چاچو، تایا، باپ، بھائی، سارے کنبے کا منہ کالا۔ کیوں کالا ہو گیا منہ؟ اچھے خاصے چٹے گورے لیکن اندھیرے منہ ہو گئے، ایک بیٹی کی پیدائش کے دکھ میں واہ واہ قظیم انگلیاں کاٹ رہے ہیں، یہ بچھو کہاں سے پیدا ہوا؟ اب کرتے کیا ہیں یہ بھی رب سے پوچھو۔ فرمایا یتوارا من القوم من سوء، بڑے بڑے عزتوں والے، شان والے، وقار والے، بڑے سردار منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ جب تک بیٹی زندہ ہے ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم بے حمیت بے غیرت ہو کے جی رہے ہیں۔ اب سارے جمع ہوتے، کٹھے ہوتے، نانا، دادا، چاچا، تایا، باپ، بھائی، ایک بچی کیا آئی، آگ لگ گئی، اب بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس بچھو کو مارنا کیسے ہے۔ دادا اٹھتا، وہ کہتا اسے اٹھاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، ایک گندے روڑے کی طرح زمین پہ مارو، اس کی جان نکلے، ہماری عزت بچے۔ اب تایا اٹھتا، وہ کہتا دادا تو نے نرمی کی ہے،
تو تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو یہیں سے اٹھاؤ، چوک میں جاؤ، رکھ کے اس کو مچھلی کی طرح اس کے جسم کے ٹوٹے اڑاؤ، دنیا دیکھے کہ ہم شان والے، قدر والے، احترام والے ہیں، ہم نے اس کو ذلیل کر کے مارا ہے۔ اب باپ اٹھتا، وہ کہتا تو نے بہت نرمی سے کام لیا، فیصلہ میں کروں گا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ کہتا میں اس کو اٹھاؤں گا، جس ماں نے اسے جنم دیا ہے اس کے سینے پہ اسے لٹاؤں گا، پھر بدن پہ ہاتھ ڈالوں گا، پھر سر کو پکڑوں گا، جیسے مولی کے پتے مروڑے جاتے ہیں میں اس کی گردن مروڑ کے اس کی ماں کے سینے پہ ماروں گا، دونوں کو ملا کے سزا دوں گا تاکہ جنم دینے والی کو بھی پتا چلے، آنے والی کو بھی پتا چلے اے یہ باپ ہے، وہ دادا ہے، وہ نانا ہے۔ یہ بچھو کون ہے؟ یہ کس کی پیدائش پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ 2 آیتیں تیسری بھی سن لیں۔ اِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن جب آئے گا، ایک بیٹی نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، لاکھوں بیٹیاں اٹھائی جائیں گی کچے وجود والی، رب ان سے پوچھے گا بے ای ذنب قتلت، تم نے پیدا ہوتے ہی کیا جرم کمایا، کیا غلطی کی تھی، کیا پاپ کمایا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں زندہ زمین میں لاکھوں بچیاں۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس بن عاصم، وہ رویا کرتے تھے، اونٹ اللہ کی راہ میں صدقے دیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا اتنا سخی کیوں ہو؟ اس نے کہا 13 بیٹیاں میں نے زندہ زمین میں غرق کی تھی، یہ تو شکر ہے مدنی آیا ہے جس نے بیٹی کا سرمایہ بتایا ہے، بیٹیوں کو اٹھ اٹھ کے گلے لگایا ہے، مسند نبوت پہ بٹھایا ہے، پھر ہمیں سمجھ پہ آیا ہے کہ بیٹی بھی کوئی سرمایہ ہے۔ چوتھی آیت پڑھ لو، اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم۔ 5ویں آیت اللہ فرماتا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ اور 5 آیتیں قرآن کی بتا رہی ہیں کہ بچے ذبح ہو رہے ہیں، زندہ گاڑے جا رہے ہیں۔ اب میرا سوال وہی ہے، کوئی تو آیا ہوگا، یا سیدھا کہوں کوئی تو آیا ہے جس نے بیٹی کو بیٹی بنایا ہے۔ آج تیری بیٹی میری بیٹی سرمایہ ہے۔ آج بندہ گھر جاتا ہے، بیٹے سے پہلے بیٹی کو، بیٹے کو انگلی پکڑاتا ہے، بیٹی کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے، پاک محمد کی سنت کو زندہ فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک مگر ذرا مسٹیک ہوئی کہ حضور حضرت بی بی فاطمہ بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میں کہتا ہوں سیدھا بول، بی بی فاطمہ کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ اصل میں غلطی لگ رہی ہے بیٹی کے لیے، کیونکہ نبی کے وجود کے رب نے نمونہ بنایا، اسی لیے بیٹے لیتا رہا، بیٹیاں دیتا رہا۔ نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ میرے نبی کو بیٹوں کی زیادہ ضرورت تھی کہ نہیں؟ وہ جیدہ مشن اتنا اچھا، او دے پیچھے بیٹیاں دی قطار ہوندی، مضبوط دیوار ہوندی، تے او چھاتی تان کے آخدا ہوئے مینو نہ گل کریں، میرے پیچھے میرے پتر کھلوتے نہیں۔ رب نے آکھیا سونے بیٹیاں نو کوئی مندہ ہی نہیں، کوئی انہاں نو جاندہ ہی نہیں، اساں تیری بیٹیاں نو بیٹا بنا چھڑاں گے، اے دے رنگ لا چھڑاں گے، الکوثر دا تاج پوا چھڑاں گے، یزیدیت نو مٹاواں گے، حسینیت نو گھر گھر پچاواں گے۔
عرض کیا ہے کہ بیٹی بہن سارے رشتے پامال برباد، کسی کی کوئی عزت ناموس طہارت، اور یہاں تک کہ جن کو کہتے ہیں نا بڑے روشن دماغ، یہ وہ بدبخت ہیں۔ وینجز تھا جرمنی کا بہت بڑا سکالر، اس نے 24 یا 25 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ کیوں؟ لکھا اپنی کتاب میں، اس نے کہا اس دنیا میں میں زندہ نہیں رہنا چاہتا جس دنیا میں رب نے عورت کو پیدا کر کے انسانیت کے حسن کو برباد کیا ہے۔ یہ انسان نہیں۔ ارسطو افلاطون جن کا نام لے کے شاعروں کی گردنیں اونچی ہو جاتی ہیں، سقراط بقراط، یہ وہ شیطان تھے جو عورت کو پورا انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر کون آیا ہے جس نے اٹھا کے جنت کو ماں کے قدم تلے ٹکایا ہے؟ اسی کا ہم نے آج میلاد منایا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ بندہ بندے دا پتر ہوئے نا تے ایک گلاس ٹھڈے پانی دا بھی انہوں جون دے مہینے دے چھڑو سارا سال سلوٹ کردا ہے۔ ایک چاہ دی پیالی دسمبر دے مہینے کسے نو پلا چھڑو تے وہ بھی آندے جاندے آدھے باؤ جی سلام علیکم۔ وہ نامراد قوم اتنا کچھ نبی سے لیا اور ذرا سی یاد پہ چہرے اتر گئے۔ شرم حیا کچھ ہوتی ہے پر یہ بھی نہیں۔ ایسی بد نصیب قوم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یہی رویہ رکھنا تھا پھر سرحد پار ہی رہتے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ پھر کلمہ پڑھن دا تکلف کیتا ہی کیوں؟ پھر اے داڑھی اے بھی داڑھی تے او بھی داڑھی، پھر تھوڑا جائے میں تکلیف کرنی سی اتھے ہی رہ جانا سی اگر اے ہی نبی نال وفا فرمانا سی۔ اپنے اخباروں میں ابھی 23 ستمبر کو اپنا سعودی عرب کا دن تھا، جیسے ہمارا 14 اگست ہے۔ اہل حدیث کے مولویوں نے، یہ سیال کوٹیوں نے پورے مضمون لکھے عید الوطنی، عید الوطنی۔ ہم سے پوچھتے پھرتے ہیں یہ میلاد کی عید کہاں سے آئی؟ تو یہ سعودی عرب عید کہاں سے آئی؟ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا۔ میری جان یہ تو دھاندلی نہ کرو، ورنہ عید اگر کہتے ہیں عیدیں تو صرف دو ہیں، حالانکہ حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ الجمعۃ عید للمؤمنین، ہر مہینے عیدیں 4، پر سمجھا نہیں مولوی عبدالغفار، ہر مہینے عیدیں 4۔ وہ سے اصل میں بندہ کھان تے ہلیا ہوئے نا، انہوں کھان تو علاوہ پھر سجدہ کاک نہیں، کیونکہ اے جڑی عید سیمیہ آلی پورا تھال کھا جاندہ ہے، تے جڑی ہے نا وہ دوسری چمڑے آلی، سبحان اللہ، او دے تے پھر سارا ہی شکر ہے چمڑے دا ریٹ تھلے آیا تے انہوں سکون آیا۔ پوچھتے ہیں عید میلاد کیا ہے؟ حالانکہ ایک بچہ بھی سمجھتا ہے عید خوشی کو کہتے ہیں، اور نبی کے آنے سے زیادہ اور خوشی ہو کیا سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی میں ادب سے پوچھ رہا ہوں میری جان، میری بے شک نہ مان، تھوڑا سا پڑھ لے قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے بچے مارتے تھے، بچیوں کو ذبح کرتے تھے، تو میرا سوال پھر وہی، کوئی تو آیا ہے جس نے یہ فرمایا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا لوگوں، اور جہاں بچیوں کو زندہ گاڑ رہے تھے وہیں سے صدا گونج رہی تھی، جو ایک بچی کو پالے گا محمد عربی اسے جنت میں آپ سنبھالے گا۔ شرط بھی کوئی نہیں رکھی ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، فرمایا جیسا بھی ہوگا، جو 2 بیٹیوں کی پرورش فرمائے گا ان کو عزت سے منزل تک لے جائے گا۔ مدینے والا اسے ایسے ساتھ پہلے زبان سے سمجھایا، پھر عمل سے سمجھایا،
بیٹی دروازے پہ آئی نبوت کھڑی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ نبی، وہ رسول جو خدا کا عرش کے اوپر، قیامت کا جب دن آئے گا حضور فرماتے ہیں اقوم عن یمین اللہ یغبطنی الاولون والآخرون، میں قیامت کے دن جب ہر گردن پکڑی ہوگی، ہر شخصیت جکڑی ہوگی، لوگ ترکش میں تیروں کی طرح ایسے ہوں گے، ہر زبان پہ تالا ہوگا، وہاں بولنے والا کلا کملی والا ہوگا۔ کیوں حضور یہ نہیں ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے کسی زبان کو کھلنے نہیں دوں گا، بولنے نہیں دوں گا، ہر زبان پہ تالا۔ سرکار فرماتے ہیں انا خطیبہم یوم القیامہ، وہاں خطیب ہوگا تنہا کملی۔ ویسے اے دسو جیڑا وکیل چپ روے او کیس جت دے یا جیڑا بولدا ہوئے؟ واہ جی واہ، رفیق او مقدمہ کیوں ہارے جدے ولوں محمد وکیل ہو۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب سارے فرشتے، سارے نبی، آپ کی میری تو بات ہی کوئی نہیں، سارے فرشتے، سارے نبی اللہ کے جلال کو تک کے کہیں گے اب نجات ہو ہی نہیں سکتی، اب بخشش کا در کبھی کھلے گا ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انا مبشرہم اذا یائسو، سرکار کہیں گے عیسیٰ نہ گھبرا، موسیٰ نہ گھبرا، آدم نہ گھبرا، خلیل نہ گھبرا، آ گئے مصطفیٰ، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی والا جے۔ حضور فرماتے ہیں جب نا امیدی چھائے گی میری ذات کام آئے گی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، قیامت کے دن عزتیں، عظمتیں، شانیں میں محمد بانٹوں گا، کس کو کیا بنانا ہے۔ جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، انا، حضور فرماتے ہیں کہ انا شافع، میں سفارش کرنے والا، میری شفاعت قبول ہونے والی، انا اول من یحرک حلق الجنہ، جنت کا افتتاح میں آپ کروں گا۔ سٹیٹس یہ ہے، سٹینڈر یہ ہے، شان یہ ہے، اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ بیٹی در پہ آئی، نبی اٹھ کے دوڑ کے پہلے ماتھا چوما، سر چوما، پکڑ کے لایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، وہ اندھوں کو سبق پڑھایا، یہ اس لائق ہے سرمایہ جس کو تم نے زمین میں زندہ دبایا۔ یہ چوٹ تھی مکے والوں کے دماغ کے اوپر کہ بیٹیاں زندہ مارنے کے لیے نہیں، محمد عربی جیسا صادق امین جسے سلوٹ کرتا ہے آسمان زمین، جس کی ذات ہے رحمت للعالمین۔ پہلے زبان سے بھی سمجھایا، پھر عمل سے بھی سمجھایا، اب عمل کیسے کر کے دکھایا۔ ایک فرزدق شاعر گزرا ہے، فرزدق، حضرت امام حسین کے تذکرے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مکے سے چلے کربلا گئے، رستے میں ملا تھا، فرزدق کا دادا تھا ساسا، اس نے 360 بچیاں جو زندہ گاڑی جا رہی تھیں بچائی تھیں۔ سرکار کی خدمت میں آیا، میرے نبی نے تھپکایا، فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، تو ساڑا کم آسان کی تھا۔ تے انہیں کلمہ پڑھیا تے آکھیا سونے ہن مینوں لبے گا کی انعام، میں کلمہ پڑھیا میرا انعام، فرمایا اسلام۔ 360 بچیاں، ایک بچی کوئی بچاوے تے گال، 360 بچیاں ایک بندے نے بچائیں، لیکن اس کو ڈوری کس نے ہلائی؟ یہ ہے زبان مصطفی۔
اب سوچ کتنی بیٹیاں میرے نبی نے بچائیں، لاکھوں، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، قیامت تک جو بیٹی آج ماں بیٹی کو اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور جب خوبصورت کپڑے کھلے فراق پہناتی ہے تو باپ پوچھتا ہے کیا پہنایا؟ کہا میں نے بیٹی کو پری بنایا۔ میں ہونے ہی ایک جگہ تو آیا مغرب تو پہلے تے او ایک بندے نے بیٹی دی شادی کی تھی تے 50 لاکھ لایا۔ میں کہ تیرے مغز کی سمایا، تو پورا 50 لاکھ ہی لایا۔ انہیں آکھیا بیٹی نال پیار ہی انہا سی، تے ہون میں سوچ رہا او کتھے مٹی ویچ دبانا تے کتھے 50 لاکھ لانا۔ بندائیں کہ مہانا تینوں پھر سمجھ نہیں آئی میلاد کیے۔ نبی کا کرم کیا ہے، وہ بھی عالم یہ بھی، اور میرے نبی نے کہتا ہر کوئی ہے، نتیجے کسی کسی کے ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے 23 سال کے اندر کائنات کا نقشہ ہی بدل دیا۔ حضور آئے تھے تنہا، تنہا تھے میرے مصطفیٰ۔ ہائے ہائے واہ ربا واہ، باپ بھی پہلے اٹھا لیا، بیٹے تیری حکمت تھی تو نے زندہ نہ رکھے، اور پھر دادا ابھی چھوٹے سے تھے وہ بھی چلا گیا، اماں بھی چلی گئی، سارے سرانے تو نے کھینچ لیے۔ امام جعفر صادق نے کہا تاکہ کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ انہاں دی وجہ تو یا انہاں دی وجہ تو، فرمایا میرے محبوب نو کسے دی تھوڑ نہیں، ساڑے ہوندے ہویاں انہوں کسے دی لوڑ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں نا جی، یہ پیارے ہوتے ہیں، اس پہ ہمارے گزارے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی سمجھ کے نعرہ مارتا ہے نا تو بندے کو تسلی ہوتی ہے کہ میری بات پہنچ گئی۔ اور ایک مبلغ کے لیے، خطیب کے لیے اتنا ہی حوصلہ کافی ہے کہ میرا پیغام پہنچ گیا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین، میں نے ابتدا میں کہا نا بچوں کو کہ ذرا تھم کے محسوس نہ کرنا، وہ اس لیے میں نے کہا کہ حضرت پیر نصیر الدین تقریر کر رہے تھے تے جنہاں نو سمجھ نہیں آندی سی نا وہ آدھے سن سبحان اللہ، تے جنہاں نو سمجھ آندی سی وہ آدھے سن الحمدللہ۔ تے پیر صاحب بڑے نازک مزاج آدمی سن، حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی، انہاں فرمایا کہ جنوں سمجھ نہ آوے تے او میرا حوصلہ بڑھاوے، انشاءاللہ تو انہوں سمجھ نہ آوے، جنوں سمجھ ہی نہ آوے تے او میں پہ نعرے لاوے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اس تو بڑا عذاب کوئی نہیں، تے جنوں سمجھ بھی آوے تے او ذرا جا چہرہ بھی نہ وکھاوے، اللہ کرے اے بھی تشریف نہ لے آوے۔ تے اس واسطے جنہوں سمجھ آوے کم از کم چہرے دی او دی رنگت بتاوے کہ سمجھ۔ اس لیے میری تو عادت ہے، میں کبھی بھی نہیں کہتا آنکھو سبحان اللہ اچھی آنکھو ہاتھ چکو گالی کوئی، مجھ بیماری ہے آج کل، ناراض نہ ہونا ناتھان بھائی، جیڑا بھی آندہ ہے خطیب آندے تے آدھے ٹل لاؤ سینے دا ٹل لاؤ ہو زور لاؤ، وہ تو سپیکر والے دی مصیبت آئی ہوگی، ایک کو ہور کھول ہور کھول ہور کھول، وہ آدھے ہوں موک گئی ہے کہ تو کھولا۔ اتنا شور مسجد میں جلسے میں، اور پھر پہلے ایک پڑھتا تھا اب پوری قوالوں کی جماعت آتی ہے، اب تو تبلے سرنگیاں میں مسجد میں، کیا کیا رنگ آئے ہیں۔ اور آپ پہ بھی مسجد کے کبوتر اڑ رہے، اور انہاں دی پھر نات مکدی نہیں، پولیس نو بلانا پہندا بے جناب والا خطیب صاحب دیا لتاں چھکو انو آکھو 11 بج گئے۔ اس لیے پہلے بزرگ ہوتے تھے، حضرت پیر یعقوب شاہ صاحب آتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے جھرنا ہے، جیسے آبشار ہے، سینے میں پیار ہی پیار ہے، عجیب خطیبوں کی سرکار ہے۔ ہون تو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رضوی۔ اللہ، اب ذرا غور فرمائے، میں عرض کر رہا تھا کہ کہتا ہر کوئی ہے، نتیجے میرے نبی نے 23 سال میں کسی کا کوئی میرے حضور کو مدد نہیں ملی۔ یہ جتنے بھی غلام آئے ہیں انہوں نے شان کمائی ہے، شان کمائی ہے۔ دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا، لیکے برے اعمال میں بھج پئی۔ نہیں آسرا ہور بے آسری نو، تیرے آسرے تے میں بھج پئی۔ میں کمبخت چنڈال کمینی دی حیدر، تساں بھلیاں دے گل لج پئی۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ صدیق صدیق ہوئے، بالکل ٹھیک ہوئے، لیکن کرم مصطفیٰ کا یہ جو جنت کے گلشن کی کلی ہے، نام مولا علی ہے۔ ساری عزت مدنی کے کوچے سے چلی ہے، موسم بھلو بھلی ہے، یہ سارا کرم میرے مصطفیٰ کا۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے، میرے حضور نے پوری کائنات کو بدلایا اور ہما جہت بدلایا۔ ادھر بندوں کو رب سے ملایا اور ادھر عبادت کا نظام وضع فرمایا۔ ادھر ماں کو ماں بنایا، بیٹی کو بیٹی بنایا، بہن کو بہن بنایا، بیوی کو بیوی بنایا۔ ہم نمک حرام نہیں ہیں، نمک حلال ہیں، اس لیے میلاد منایا، یاد منایا۔ اتنا کچھ کھایا ہے، تھوڑا سا لگایا، نہیں سمجھ آئی؟ اتنا کچھ لیا، بندہ سارا دن کا تھکا ہارا آتا ہے، مصیبتوں کا مارا آتا ہے، جب گھر پاؤں ٹکاتا ہے، چھوٹی سی بیٹی دوڑی دوڑی، بیٹی نہیں دوتی پوتی آ کے سینے پہ چڑھ جاتی ہے، ساری تھکاوٹ دور، گھر نورن علی نور۔ تجھے یاد نہیں آتے حضور؟ یہ پیار کہاں سے آیا؟ نفرت کی جگہ محبت آ گئی، ظلمت کی جگہ نور، ابھی بھی نہیں سمجھتا آ گئے حضور۔ یہ اسی لیے ہے دنیا میں نور۔ اب ذرا ایک اشارہ عرض کروں، میرے حضور نے جب عمل بھی، قال بھی، حال بھی، جواب سوال بھی، علم بھی، تبلیغ بھی، سب کچھ فرمایا، نتیجہ کیسے آیا؟ حضور ایک دن گزر رہے تھے، ساتھ مولا علی بھی ہیں، زید بھی ہیں، جعفر طیار بھی ہیں، سارے یار بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی حضور کے پیچھے دوڑی اور دوڑتے دوڑتے کہتی امی امی، چاچا چاچا کہتی کہتی دوڑی، سرکار کے کان میں آواز آئی، حضور پلٹے پیچھے، دیکھا بچی دوڑ رہی ہے حضور کی جانب۔ جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، پلکیں بھیگ گئیں، حضور نے بچی کو اٹھایا، کاندھے سے لگایا، یہ تھا امیر حمزہ کا سرمایہ۔ سمجھ نہیں آیا؟ سارا منظر آنکھوں کے آگے، کس کی یادگار ہے؟ حضور اٹھا کے لائے، سامنے مجمع غلاموں کا تھا۔ اب ذرا دیکھنا، حضور نے فرمایا میرے یارو، میرے دلدارو، میرے غم گسارو، کوئی ہے جو اس یتیم کو پالے؟ یہ وہ دنیا ہے جہاں اپنی بیٹیاں زندہ زمین میں لوگ ماں کے سینے پہ رکھ کے مولی کے پتے جیسے مروڑے جاتے ہیں، ایسے گردنیں بچیوں کی مروڑ دیتے تھے۔ اس دنیا میں میرے نبی پوچھ رہے ہیں کسی کی بچی
ہے کوئی جو اس کو پالے؟ جھولیاں اٹھی، ہوکے کوکے اٹھی، لجپال کرم فرما، یہ احسان ہم پہ لگا۔ جو بندہ باغ لگاتا ہے پھر جگر کا پانی پلاتا ہے، جب پھل آتا ہے اس سے پوچھا کرو کہ خوشی کا عالم کیا ہے۔ میرے حضور نے پتھر کھائے تھے، دکھ اٹھائے تھے، میرے حضور گالیاں کھاتے رہے، میرے حضور نے اس دین کو یہاں تک پہنچاتے پہنچاتے کتنی طوفانوں سے حضور گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میرے نبی نے ایسے دیکھا ہے کوئی جو اس یتیم کو سنبھالے؟ جب ساری جھولیاں پھیلی، ساری صدائیں گونجی، فرمایا بس باقی بیٹھ جاؤ، صرف وہ آگے بڑھیں جن کا اس بچی سے رشتہ ہے۔ سارا مجمع دم بخود، 3 بندے آگے بڑھے، ایک کا نام ہے حضرت زید، ایک کا نام ہے مولا علی، تیسرا حضرت جعفر طیار، سامنے ہے سرکار۔ اور حضور نے فرمایا کیوں بھائی، تینوں ذرا بحث کر کے ثابت کرو جس کا رشتہ اس بچی سے قریب کا ہوگا اسے احسان کروں گا۔ عجب منظر تھا آج زمین پر، نظر تھی فرشتوں کی رحمت للعالمین پر، کائنات کا نقشہ بدلا بدلا تھا۔ جو اپنی بیٹیاں مارتے تھے آج دوسروں کی بیٹیوں کے سہارے بننے کے لیے بے قرار تھے۔ نقشہ بدل رہا تھا، انقلاب آ رہا تھا۔ مدینے والے نے کہا کیوں علی، تجھے کیوں دوں؟ میرے نبی فخر سے خوشی سے باغ باغ ہو چکے ہیں، لے خدایا تو نے جس کام کے لیے بھجوایا، اللہم اشہد، لے مولا تیری کائنات کا میں نے نقشہ بدل دیا۔ دیکھ بیٹی کسی کی ہے، پالنے کے لیے کوئی اور بےتاب۔ علی تجھے کیوں دوں؟ کہا آقا رشتہ بتا، رشتہ ثابت کر۔ مسکرائے، کہا جو تہاڈا رشتہ وہی ساڈا رشتہ، اور ثبوت کی دیوا، جو اس بچی سے آپ کا رشتہ ہے وہی میرا رشتہ ہے۔ فرمایا بات تو نے ٹھیک کی ہے پر دوسروں سے بھی سن لوں۔ جی زید تو کیسے؟ یہ نہ قریشی ہے نہ ہاشمی ہے، یہ تو حبشی ہے، تو کیسے؟ حضرت زید نے کہا آقا آپ کو یاد ہے جب مدینے میں آپ نے کرم فرمایا تھا، ایک مکی ایک مدنی کو بھائی بھائی بنایا تھا، اس وقت رحمت کا می برسایا تھا، حضرت امیر حمزہ کو میرا بھائی بنایا، وہ رشتے سچے تھے کہ نہیں؟ فرمایا پکے بھی تھے، سچے بھی تھے، اچے بھی تھے، سچے بھی تھے۔ کہا پھر بھتیجی تھے میری، یہ حق میرا، صدقتا، تیری دلیل بھی ٹھیک ہے۔ ہون میں ذرا جعفر کو بھی پوچھ لواں، انصاف کا تقاضا ہے، بیان سارے دے لویے۔ جی جعفر طیار تینوں کیوں اسرار؟ سمجھے ہو میری سرکار؟ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے محبوب کے ذکر کے اندر بندہ مست ہو جائے، انہوں کی پتہ جاگنا کیے تے سونا کیے تے ہونا کیے۔ سبحان اللہ۔ جی جعفر تو کیوں کہتا ہے کہ تجھ پہ کرم کروں؟ ہائے ہائے،
جعفر طیار نے کہا خوب جانتے ہو کملی والا آپ کے سر پہ نبوت کا دشالہ میرے گھر میں ہے اس بچی کی خالہ ہو گیا دلیل کی دنیا میں اجالا مسکرایا کملی والا دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کہ محبوب نے کیسا پیار کا ڈول ڈالا کائنات کو سنبھالا واہ کملی والا نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی اللہ اکبر اب جب دلیل مضبوط آئی فرمایا علی معاف کرنا زید میاں محسوس نہ کرنا خالہ ماں ہوتی ہے بلند مکان ہوتی ہے خالہ کی اماں کی طرح شان ہوتی ہے وہ ماں کی طرح بچوں پہ قربان ہے اس لیے میرا بھی ادھر دھیان ہے سرکار اب سوچو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قاتل آج بچوں کے مسیحا بن گئے ڈاکو نگران بن گئے کافر مسلمان بن گئے بت پرست صاحب ایمان ہو گئے اس لیے ہم ربیع الاول پہ قربان ہو گئے ایک اور چھوٹی سی روایت حضور بیٹیاں ایک بچی تھی جس کے ابے نے بدر کے میدان میں ابو جہل کو پھڑکایا تھا یار پیارے ہوتے ہیں یاروں کی نسلیں بھی پیاری ہوتی ہیں وہ تو شہید ہو گئے اب اس کی بچی تھی جوان ہو گئی نام تھا اس کا ربیع کیا ربیع اس بچی کا نام تھا شادی کا دن آیا بچی بیٹھی سیج پہ روتی ہے ابا یاد آیا بابا ہوتا مجھے رخصت فرماتا پر چلا گیا دل کا لکھ داتا باپ کی یاد نے بیٹی کو رلایا پتہ نہیں کملی والے کو کس نے بتایا محبوب نے کہا صدیق بلال علی عثمان عمر آؤ میرے ساتھ سرکار چلے جب سرکار چلے ساتھ سارا سنسار چلے حضور دروازے پہ پہنچے شادی والے دروازے پہ جب دروازہ بلال نے کھٹکھٹایا سہیلیوں نے اٹھ کے آ کے دروازے کو جو کھولا ایک ایک منہ بولا نی ربیع مبارک ہو بھی آ گیا رب دا ڈھولا بچی بیٹھی تھی رو رہی تھی بابا کو یاد کر کے کہ خوشی کا دن باپ سر پہ نہیں ہے آئے ڈولی اٹھی بھی تو کس رنگ میں لیکن دروازے پہ میرے سونے نبی کو پایا بیٹی نے اٹھنے کے لیے کوشش کرنے لگی سرکار دوڑ کے پہنچے ہاتھ رحمت کا اٹھایا بچی کے سر پہ ٹکایا نہ رو میں محمد تیرا بابا بن کے آیا میرے کریم نے رحمت والا ہاتھ بچی کے سر پہ ٹکایا بچی کا دکھ والا رونا سکھ والے رونے میں بدل گیا اب بھی آہیں بھرتی ہے سرکار نے کہا اب کیوں روتی ہے ہم آج ہو گئے کہا لجپالا معاف کرنا پہلے روتی تھی غم سے
اب رو رہی ہوں خوشی سے کتھویں ہو جائیں نصیب میرے جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے ازلوں سڑ گئے بھاگ تتی دے میرے لیکھے چ لگ گئی میخے پر بختہ مرنا او دے رہتے چاہے ویکھے یا نہ لجپالا تساں کتھاں اساں کتھاں پہ گیاں لمیاں لمیاں وتھاں تیری ذات کہاں ہماری اوقات کہاں رحمت کی برسات کہاں ہم غریبوں یتیموں کے حالات کہاں پر آپ نے کرم کمایا آج رب نے رحمت کا می برسایا ایک غریب یتیم کے گھر اللہ کا حبیب چل کے آیا سرکار نے جب سر پہ ہاتھ رکھا پھر حضور نے فرمایا تو روتی کیوں تھی کہا آقا معاف کرنا بابا یاد آتا تھا میری ڈولی اٹھ رہی ہے بابا سر پہ نہیں آئے میرے حضور نے کہا کیا تو اس بات پہ خوش ہے کہ تیرے باپ کی جگہ میں محمد تیرا باپ کہلاؤں اللہ بچی نے ایسے دیکھ کے کہا آقا میں بھی قربان میرا بابا بھی قربان میری نسل قربان آقا میرا باپ آپ کا غلام آپ نبیوں کے امام اگر آپ کو سمجھ آئے کہا تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑیا حال زہیر کتھاں تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی ہاں بندہ میل اخیر کتھاں ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں تو مدنی پیر کتھاں اسا فقیر کتھاں آقا یہ برابری تو نہیں ہو سکتی آپ آ گئے سرکار نے فرمایا بیٹی میں تیری شادی پہ آیا تجھے رخصت کرنے آیا تجھے اٹھانے آیا تجھے منزل تک پہنچانے آیا اور خالی نہیں آیا سرکار نے رحمت کا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا ایک خوبصورت ہار نکالا بچی کے گلے میں ڈالا پھر رو پڑا کملی والا رو پڑا کملی والا اب بچی نے کہا میرے آقا آپ کیوں روئے فرمایا تجھے پتا ہے یہ کس ہستی کا ہار ہے اور آج تجھ بیٹی پہ نثار ہے سوچ تیرے محمد عربی سونے کو اپنے پیاروں کی بچیوں سے کتنا پیار ہے فرمایا یہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے گلے کا ہار ہے اور تیرے اوپر نثار ہے یہ مدنی کا بچیوں سے پیار ہے پھر تجھے میرے نبی کی یاد سے کیوں انکار ہے پڑھ لکھ کے کیوں بنتا غدار ہے اور کرتا ہم سے میلاد پہ تکرار ہے ظالم یہ کیوں تیرے دماغ میں آئی ہم نے حضور کی محفل اس لیے منائی ہے کہ میرے کریم نے کائنات کی ہر صورت بدلائی ہے یہ جو بدلی آج رحمت کی چھائی ہے یہ بھی مدینے سے آئی ہے میں نے لپیٹ سمیٹ کے آپ کو بتائی ہے اور یہی بات علامہ اقبال نے رب سے کہا بتا ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خوگرے پیکر محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا
میرے حضور کو 8 بیویوں نے دودھ پلایا. کتنی؟ کیا کہنا ہے. اہتمام میرے رب کے دیکھیں. مکے کی دنیا، عرب کی دنیا میں عجیب و غریب نام ہوتے تھے، لیکن جس کا تعلق میرے رب نے میرے نبی سے بنایا اس کا نام پہلے ہی مہذب، نفیس، نازک رکھوایا. پہلے تو حضور کے والد کا نام، باقی بھائیوں کا نام دیکھو، باقی کوئی حارث ہے، کوئی ابو لہب ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن عبداللہ نرئی خدا دا بندہ. ماں پہ کرے امن و سلامتی، ایمان کی بھی جان. دائی حلیمہ نو تے ہن سارے ہی جان دے، سویبہ، حلیمہ، شفا، آتکا. بی بی شفا نے بھی کرم فرمایا. بیبیاں دے عجیب نہ ہوندے سن، لیکن اے دا نا شفا بیماریاں تو اے. اور حلیمہ، حضرت ابو عبد المطلب نے پوچھا تھا اے 10 مسمک تیرا نا کیے؟ آئی جو ہے میرا لال لین، انہیں آکھا اسمی حلیمہ. نام سن کے کہا بخ بخ حلم و سعد خصلتان. واہ واہ واہ. میں آپ پہ کرنا سارا کام. واہ. اے عربی دا لفظ بخ بخ تے اے دا ترجمہ ہے خامائے قدرت کا حسن دستکاری. واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. واہ واہ. خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری. واہ واہ واہ. اے میں اپنے اپنوں آکھیا تو آڑے واسطے واہ. نام پوچھا نا تیرا نا کیے؟ وہ بی بی آکھے حلیمہ. تے عبد المطلب خوش ہوئے تے نعرہ ماریا واہ. حلمن بس ہاں تیرا قبیلہ کیے؟ انہیں آکھا بنو سعد. ہنسے خوش ہو کے کہا ڈبل خسلتان، ڈبل شانہ. او کی ایک تے تو حوصلے والی ہیں، دوسرا سعادت مند بھی ہیں، لہذا لے جا. سویبہ جیڑی پہلے پہلے آئی، ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے بھی دودھ پلایا. ایک بی بی آتکا، حضور فرماتے ہیں انا ابن العواتق، انا ابن العواتق. کتنا 3 کم از کم میرے دماغ میں اگر غلطی نہیں کر رہا میں 3 آتکا، ایک بھی آتکا بی بی، دوسری بھی آتکا، تیسری بھی، ان تینہ نے میرے نبی نو دودھ پیوایا. تے آتکا دا معنی کیے؟ آدن سراپا خوشبو. ایک بھی تعلق والا ایسا نہیں جیدہ نہ بگڑیا ہوئے. رب نے کہا دیکھ کیا اہتمام ہے. مہینہ ربیع نہیں سمجھ آئی؟ ربیع اول، پہلی بہار، پہلی بہار آ گئے سرکار. خوش ہے پروردگار، بدل گیا سنسار. اجے سمجھ نہیں آئی بہار؟ مہینہ ربیع الاول، دن پیر. پیر بھی سوچن کہ ایک کیوں ہے پیر؟ تسی کی سمجھ دے ہو؟ اس دن پک دیئے کھیر تاؤں ایدہ نہ ہے پیر، نہ مولوی امیر، نہ انج نہیں. اے پیر اس واسطے کہ پیر ہوندہ ہے سارے آندہ سردار مرشد جو ہویا تے سارے تھلے تے پیر ہو رہی بلے بلے. اے پیر دا نام پیر کیوں پہ گیا؟ سرکار اس دن روزہ جو رکھیا تے مزہ ویکھن آلیاں چکھیا، انہاں کیا سونے ہو روزہ بھی رکھ دے ہو تے اس دن اور مسلسل. فرمایا فیہ ولیدتو، اسی دن تو ہمارا میلاد ہوا ہے.
وہ جس دن نبی کا میلاد ہو جائے وہ دنوں کا پیر، دنوں کا پیر، یہ رب کی طرف سے اہتمام ہے۔ اس لیے میرے حضور کے ذکر کو مٹانے والا نامراد اور ناکام ہے، لیکن امت کے ہونٹوں پہ درود اور سلام ہے، اور میرا ایک ایک لفظ آج آپ کے نام ہے۔ اور تقریر کا بھی اختتام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔